مولاي صل وسلم دائما ابدا على اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا عمل حصول دولت کے لیے ہے۔ ناد علی کی سیریز میں یہ چل رہا ہے، تو اس کے لیے میں پہلے بتا دوں آپ کو کہ یہ آپ کو یہاں پر 3 ویڈیوز دیکھنی پڑیں گی اس عمل کو کرنے کے لیے۔ نمبر 1، ناد علی کیا ہے، اس کی ویڈیو میں نے اپلوڈ کر دی ہے، تو اس کا لنک جو ہے ڈسکرپشن میں بھی مل جائے گا، آپ کو اینڈ سکرین پر بھی مل جائے گا اور یہاں آئی بٹن میں بھی دے دوں گا۔ اس کے بعد دوسری ویڈیو ہے تصور کی، کیونکہ بغیر تصور کے کوئی بھی عمل نہیں کیا جا سکتا، تو آپ کو وہ بھی دیکھنی پڑے گی۔ اس کا بھی لنک میں آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گا، اینڈ سکرین پہ مل جائے گا اور یہاں آئی بٹن میں بھی مل جائے گا۔ تو حصول دولت بہت ضروری ہے آج کے دور میں، کیونکہ دولت نہ ہو، انسان کے حالات ٹھیک نہ ہو، نہ گھر میں عزت ہوتی ہے نہ باہر عزت ہوتی ہے۔ تو حلال رزق جو ہے وہ بہت اہمیت رکھتا ہے۔ شاید میری یہ ویڈیو بھی تھوڑی سی لمبی ہو جائے، میں یہاں پر ایک آپ کو مثال ضرور دوں گا۔ مثال دینے سے پہلے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ روحانی شاگرد چینل کی طرف سے ایک اور ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں، یہ کہنا تھوڑا سا ضروری ہو جاتا ہے۔ تو مثال دوں گا کہ آپ لوگ جو جانتے ہیں، میں حلال اور حرام کی ایک پہچان پہلے کروا دوں۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف حرام کے اندر جو ہے وہ سب سے زیادہ ہے، نہیں میرے بھائیوں، حلال میں ہی سب سے زیادہ برکت ہے، اور یقین مانیں حلال میں جتنا پیسہ ہے آپ کی سوچ بھی کام نہیں کرتی، ٹھیک ہے؟ باقی آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے کہ آپ کیا کرتے ہیں۔ مثال ایک دینے لگا ہوں، اس کو اگر سمجھ لیں تو آپ کے لیے بہتر ہوگا کہ کتی یعنی کہ ڈاگ، کتیا ایک بار میں کم سے کم بھی 7 8 10 12 بچے دیتی ہے، اور بکری 1 2 3 اس سے زیادہ بچے نہیں دیتی۔ کتیا اتنے بچے دیتی ہے، مگر آپ نے آج تک کبھی نہ دیکھا ہوگا کہیں پر بھی کسی نے کہ 1000 اکٹھا ایک ہی پوائنٹ پر 1000 یا 2000 کتا ایک ساتھ مار دیا ہو۔ یعنی اجماع میں آپ نے کہیں کتے مرے ہوئے نہیں دیکھے ہوں گے، مگر آپ نے دیکھا ہے کہ بکری کے بچے یعنی بکریاں اور بکرے، ہمارے، میں صرف پاکستان کی بات کر رہا ہوں، تو پاکستان میں کتنے زیادہ ذبح ہوتے ہیں، لاکھوں کی تعداد میں روزانہ ذبح ہوتے ہیں۔ مگر جب پھر عید آتی ہے تو وہاں پر کروڑوں کے حساب سے ذبح ہوتے ہیں۔ تو کیا کبھی میرے بھائی اور بہنوں نے کمی دیکھی ہے؟ اس عید پر ہم دیکھتے ہیں تو لاکھوں کی تعداد میں ہے، اگلی عید پر دیکھتے ہیں پھر لاکھوں کی تعداد میں ہے۔ کیا کبھی لاکھوں کی تعداد میں اپنے کتے دیکھے کہیں پر؟ یہ ہے حلال اور حرام کی پہچان۔ حرام کے اندر جو ہے دکھاوا بہت زیادہ ہوگا ہمیشہ، مگر اس میں برکت نام کی چیز نہیں ہوگی۔ حلال میں دکھاوا بہت کم ہوگا، مگر برکت اتنی ہوگی کہ آپ کی سوچ بھی کام نہیں کرتی۔ تو بھائی بہنوں، سب سے پہلے یہ مائنڈ میں رکھو کہ اس عمل سے آپ کے حلال میں بہت برکت آئے گی، بہت زیادہ، ٹھیک ہے؟ تو حرام کی نہ سوچنا، ایک دفعہ نیت کر کے دیکھو۔ اگر ایسے لوگ جو ناجائز فروشی کرتے ہیں یا کچھ، ان سے بھی آگے نہ جاؤ تو پھر کہنا، کیونکہ رزق تو صرف اللہ کی ذات دے سکتی ہے۔ اب وہ آپ کی مرضی ہے کہ آپ کہاں سے لیتے ہیں، کیسے لیتے ہیں، کیسے نہیں۔ تو عمل کے بارے میں آپ کو میں بتا دیتا ہوں۔ یہ عمل جو ہے آپ نے صبح فجر اور فجر کی نماز کے وقت پڑھنا ہے، مگر فجر کی سنت اور فرض کے درمیان پڑھنا ہے۔ پہلے آپ نے سنتیں پڑھ لینی ہے، اس کے بعد آپ نے یہ عمل کرنا ہے، پھر آپ نے فرض پڑھنے ہیں۔ یعنی کہ آپ ایک کام کریں کہ جب پہلی اذان ہو تو آپ اسی وقت وضو کر کے آپ بیٹھ جائیں۔ آدھا گھنٹہ تقریباً ٹائم ہوتا ہے پہلی اذان سے لے کر تکبیر پڑھے جانے تک، تو آپ اس کے دوران یہ عمل کر سکتے ہیں، بڑے آرام سے ہو جائے گا، 10-15 منٹ کا عمل ہے۔ تو کرنا کیا ہے، یہ میں نے تصویر لگا دی ہے۔ اول آخر درود ابراہیمی آپ نے پڑھنا ہے، اول آخر درود ابراہیمی آپ نے پڑھنا ہے 11 بار، اور پھر آپ نے پڑھنا ہے ناد علی 91 بار، ٹھیک ہے؟ 91 بار آپ نے جو ہے ناد علی پڑھنا ہے۔ پہلے درود ابراہیمی پڑھا جائے گا نماز والا، پھر 91 بار یعنی 91 بار، ٹھیک ہے؟
آپ پڑھیں گے نعت علی اور پھر آپ پڑھیں گے 11 بار درود ابراہیمی، بس، اور آپ نے کچھ نہیں کرنا۔ اس میں آپ نے تصور اپنے کام کا کرنا ہے، تو تصور کی آپ ویڈیو دیکھیں گے انشاءاللہ آپ کو اسی سے پتہ چل جائے گا۔ تو اتنی برکت آئے گی، اتنی برکت آئے گی کہ آپ کی سوچ بھی کام نہیں کرتی۔ یہ عمل آپ نے، ویسے میں تو کہوں گا کہ آپ پوری عمر جاری رکھیں، کیونکہ جہاں ہم کام کر سکتے ہیں، سب کچھ کر سکتے ہیں، تو کیا 10-15 منٹ ہم اپنے لیے یہ عمل نہیں کر سکتے؟ مگر یہ ہے کہ یہ عمل آپ کو 3 سے 5 دن میں اپنا اثر دکھا دیتا ہے۔ میں آج تک جتنے لوگوں کو دیا 3 دن کے اندر اندر ان کا کام ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہے؟ تو یہ زیادہ سے زیادہ 3 دن کا عمل ہے، آپ نے 3 دن کرنا ہے کم سے کم، مگر پڑھنا آپ نے 11 دن مکمل ہے۔ اگر آپ آگے نہ بھی پڑھیں تب بھی، مگر آپ نے 11 دن مکمل اس کو پڑھنا ہے۔ مگر میں آپ کو یہ مشورہ دوں گا کہ پوری عمر اس کو رکھیں۔ اس کی وجہ کیا ہے یہ بھی بتا دوں کہ عمل کا اثر ختم نہیں ہوتا یہ ہے کہ جیسے ہی ہمارے پاس اللہ کی طرف سے کچھ کرم ہوتا ہے، کچھ دعانے آنے شروع ہو جاتے ہیں، تو ظاہر ان کو لگایا بھی جاتا ہے۔ تو جب ہم ان کو کہیں خرچ کرتے ہیں تو سب سے پہلے انسان کو جو لگتی ہے وہ نظر بد ہوتی ہے۔ تو عمل جو ہے یہ نظر بد کو بھی روکتا ہے، جادو کے اثرات کو بھی روکتا ہے۔ آج کل تو لوگ کسی کو ہنستا دیکھ ہی نہیں سکتے، تو فوری طور پر جو اپنے ہی ہوتے ہیں وہی جادو کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اگر آپ روزانہ کریں گے تو اس سے یہ ہوگا کہ روزانہ کی بنیاد پر آپ کے اوپر جو جادو کیا جائے گا، جو نظر بد لگے گی، وہ ساری چیزیں آپ کی ختم ہوتی رہیں گی اور اللہ تعالیٰ آپ کو ترقی دیتا رہے گا۔ تو دیکھیں چند دنوں میں کیا سے کیا اللہ کی ذات کرم کرتی ہے۔ مگر میں آپ کو کیوں کہہ رہا ہوں پوری عمر رکھیں؟ کیونکہ پوری عمر آپ ایک جیسے نہیں رہ سکتے۔ ایک جیسے رہنے کے لیے ایک پٹری پر چلنا پڑتا ہے، ایک ہی پٹری ہو جس کا اختتام ایک ہی جگہ پر ہو، یعنی موت ہو۔ تو موت تک آپ پڑھیں تو انشاءاللہ تعالی رستے میں جب کوئی رکاوٹ ہی نہیں ہوگی تو کچھ نہیں ہوگا۔ جو رکاوٹیں ہوں گی اس کو ختم کرنا اس پڑھائی کا کام ہے۔ تو دیکھیں پھر انشاءاللہ کوئی آپ کا کچھ نہ بگاڑ سکے گا۔ باقی اس معاملے میں آپ کو کوئی بھی پریشانی ہو، کوئی معاملہ ہو، تو میرا نمبر آپ کو مل رہا ہے، آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ تصور کی سمجھ نہ لگے، میں بہنوں بھائیوں یاد رکھیے گا کہ تصور بہت اہم چیز ہے۔ تصور کے بغیر کوئی عمل نہ کیا جائے۔ نمبر 2، پڑھائی کا جب تک آپ کو یہاں پر نہ پتا ہو تب تک آپ نہ کیجیے۔ تو میں نے آپ کو دونوں چیزیں دے دی ہیں، عمل بھی مل گیا، نعت علی بھی میں نے لگا دیا تھا، ٹھیک ہے؟ تو نعت علی جو ہے وہ بھی آپ پڑھ لیں، اس کا لازمی ترجمہ پڑھیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ آپ پڑھ کیا رہے ہیں۔ بغیر ترجمے کے آپ کوئی چیز نہ پڑھا کریں، کیونکہ آپ کو اگر ترجمہ نہیں آئے گا تو آپ کو لفظ کا ہی نہیں پتہ چلے گا، ٹھیک ہے؟ یہاں پر ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ میں کسی آدمی کو پکارتا ہوں اور اسے کہتا ہوں ہاؤ آر یو انگلش میں۔ اب میں نے کہہ تو دیا کسی سے سیکھ کر، مگر مجھے جب پتہ ہی نہیں ہاؤ یو کا مطلب کیا ہے تو میں اس کو کس طریقے سے وہ امپریشن دے سکوں گا، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے اگر ہم کوئی بھی ایسی بات کرتے ہیں تو ہمیں اس کا مطلب پتہ ہونا چاہیے۔ اگر مطلب پتہ ہوگا تو ہم سامنے والے کو اس امپریشن سے بلا سکیں گے، اس کے بعد اس طریقے سے ہم بات کر سکیں گے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے اہمیت رکھتی ہیں ایک مکمل عمل کے لیے، ٹھیک ہے؟ کوئی بھی عمل بغیر تصور کے کامیاب نہیں ہوتا۔ تو کوئی پرابلم ہو آپ مجھ سے رابطہ کر لیجئے گا، انشاءاللہ تعالیٰ میں بتا دوں گا آپ کو۔ اگر تصور کی سمجھ نہ لگے آپ کے کام کے مطابق کہ آپ نے کون سا اور کس طرح سے تصور کرنا ہے، وہ بھی آپ پوچھ سکتے ہیں۔ نمبر 3، اگر آپ کو کوئی بیماری ہو، کوئی مسئلہ ہو تو آن لائن آپ مجھے فون کر کے فون پر دم کروا لیں، انشاءاللہ تعالیٰ پہلے دن سے ہی افاقہ ہو جائے گا۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ آپ سب کا اللہ حامی و ناصر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔